قسطوں کا کاروبار، قسطوں پر چیز لینا یا قسطوں پر چیز دینا، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے جانیں گے۔ تو یاد رکھیں، ائمہ سلف، صحابہ و تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد ائمہ دین کے اندر یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں قسطوں کا کاروبار بالاتفاق جائز ہے جب دو قیمتوں میں سے ایک قیمت متعین ہو جائے، اور اگر قیمت متعین نہیں کی تو پھر یہ بیع مجہول ہے، اور مجہول ہونے کی وجہ سے یہ ناجائز ہوگی۔ اور اس کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ تجارت کے اندر اصل اباحت ہے، صرف وہی تجارت حرام اور ناجائز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو قسطوں کا کاروبار، اس سے نہ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ صرف معاصرین میں سے بعض اہل علم نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، ائمہ سلف کے ہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام عبدالرزاق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المصنف کے اندر صحیح سند کے ساتھ امام زہری، امام طاووس اور امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ یہ سب تابعی ہیں، اور امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو سید التابعین کہا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا باس بان یقول ابیک ھذا الثوب بعشرۃ الی شہر او بعشرین الی شہرین فباعہ علی احدہما قبل ان یفارقہ فلا باس بہ، کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ کپڑا میں آپ کو ایک مہینے کے ادھار پر 10 درہم کے اندر دیتا ہوں یا 2 مہینوں کے ادھار پر 20 درہم کے اندر دیتا ہوں، تو وہ دو قیمتوں میں سے ایک قیمت کو متعین کر لیتے ہیں، تو فلا باس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر امام عبدالرزاق رحمہ اللہ نے امام معمر رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کان الزہری و قتادہ لا یریان بذلک باسا اذا فارقہ علی احدہما، کہ امام زہری اور امام قتادہ رحمہ اللہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ اگر وہ دو قیمتوں میں سے ایک قیمت متعین کر لیتے ہیں۔ اس طرح امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المصنف کے اندر صحیح سند کے ساتھ امام طاووس اور امام عطا رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ یہ بھی تابعی ہیں اور بڑے ائمہ میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لا باس بان یقول ھذا الثوب بنقد بقضا وبالنسیۃ بقضا ویذهب به علی احدہما، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کپڑا نقد اتنے میں ہے اور ادھار اتنے میں ہے، اور ان دو قیمتوں میں سے ایک قیمت متعین کر لیں۔ اس طرح امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے امام شعبہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سألت الحکم و حماد عن الرجل یشتری من الرجل الشیء، کہ میں نے امام حکم اور امام حماد رحمہ اللہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے ان کان بنقد فبقضا و ان کان الی اجل فبقضا، اگر نقد لوگے تو اس کا ریٹ یہ ہے، اور اگر ادھار لوگے تو اس کا ریٹ یہ ہے۔ فقالت، ان دونوں نے کہا، امام حکم اور امام حماد رحمہ اللہ، یہ دونوں بھی تابعی ہیں اور بڑے ائمہ میں سے ہیں، تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں لا باس اذا انصرف علی احدہما، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ دو قیمتوں میں سے ایک قیمت متعین کر لیں۔ امام شعبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں پھر یہ بات میں نے امام مغیرہ رحمہ اللہ سے ذکر کی، تو مغیرہ نے کہا کان ابراہیم لا یری بذلک باسا اذا تفرق علی احدہما، کہ امام ابراہیم نخعی بھی اس کے اندر کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے جب دو قیمتوں میں سے ایک قیمت متعین کر لیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کے بیٹے صالح کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ایک شخص اگر کہتا ہے کہ یہ چیز نقد 1000 کی ہے اور ایک مہینے کے اگر ادھار پر خریدو گے تو 1000 اور 100 کی ہے، اور اگر 2 مہینوں کے ادھار پر خریدو گے تو 1000 اور 200 کی، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ھذا مکروہ الا ان یفارقہ علی احد البیوع، کہ یہ مکروہ ہے سوائے اس کے کہ وہ ان قیمتوں میں سے ایک قیمت متعین کر لیں، ایک قیمت متعین ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اہل علم سے یہی فتویٰ نقل فرمایا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں بیعتین فی بیعتین ان یقول ابیک ھذا الثوب بنقد بعشرۃ او بنسیۃ بعشرین ولا یفارقہ علی احد البیعین، کہ دو بیع کرنے سے جو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے
کہ یہ کپڑا نقد 10 درہم کا ہے اور ادھار پر 20 درہم کا ہے تو وہ اس میں سے کوئی قیمت متعین نہیں کرتے تو پھر یہ ناجائز ہے۔ اذا فارقہ علی احدہما فلا باس، جب وہ دونوں میں سے ایک قیمت متعین کر لیتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر کہتے ہیں کہ اہل علم نے اس کی یہی تفسیر کی ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ کپڑا میں آپ کو نقد 10 درہم کا دیتا ہوں اور ادھار پر 20 درہم کا دیتا ہوں تو یہ بیع فاسد ہے عند اکثر اہل العلم انہ لا یدری ایہما الثمن، کیونکہ اس کے اندر معلوم نہیں ہے کہ قیمت کون سی ہے، کیونکہ قیمت متعین نہیں کی، اور اگر قیمت متعین کر لیتے ہیں تو امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا باتہ علی احد الامرین فی المجلس فہو صحیح بہ لا خلاف فیہ، کہ اگر وہ ان دو قیمتوں میں سے ایک قیمت متعین کر لیتے ہیں تو یہ بالکل صحیح ہے، لا خلاف فیہ، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح کا قول امام خطابی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب معالم السنن کے اندر ذکر کیا ہے۔ وہ بعض ائمہ کے یہ اقوال ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر دو قیمتوں میں سے وہ ایک قیمت متعین کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ عرب علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا قسطوں کے کاروبار کے اندر اختلاف ہے، تو انہوں نے فرمایا الصواب ان بیع التقسیط لیس فیہ خلاف، کہ صحیح بات یہ ہے کہ قسطوں کے کاروبار میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بالاتفاق جائز ہے۔ اور اسی طرح عرب کے علماء بکر ابو زید، شیخ عبدالعزیز آل شیخ اور شیخ صالح الفوزان، شیخ عبداللہ بن غدیان اور شیخ عبدالرزاق فیفی، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، یہ سارے جید علماء ہیں، وہ فرماتے ہیں البیع بالتقسیط جائز، کہ قسطوں کا جو کاروبار ہے، قسطوں کی تجارت ہے، یہ جائز ہے۔ لا یلتفت الی القول بعدم جوازہ لشذوذہ وعدم الدلیل علیہ، اور جو علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے ان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، ان کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کا فتویٰ شاذ ہے اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بعض علماء جو کہتے ہیں کہ قسطوں کا کاروبار اس کی قیمت متعین بھی ہو جائے پھر بھی یہ ناجائز اور سود ہے، تو یہ فتویٰ شاذ ہے، اور سلف کے اندر یہ فتویٰ کسی نے نہیں دیا۔ یہ صرف اس صورت کے اندر ناجائز ہے جب دو قیمتوں میں سے کوئی قیمت متعین نہیں کی۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس کی نقد قیمت یہ ہے اور ادھار یہ ہے، اور خریدنے والا شخص یہ نہیں بتاتا کہ وہ نقد خرید رہا ہے یا ادھار خرید رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں بس طے ہو گیا ہمارا، تو طے کر کے چیز لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ دکاندار یہی سمجھتا ہے کہ اس نے قسطوں پر خریدی ہے اس لیے اس نے پیسے نہیں دیے نقد، اور بعد کے اندر جب وہ پیسے دیتا ہے تو وہ نقد جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت ادا کرتا ہے، تو اس کے اندر ظاہر کہ جھگڑا ہو جائے گا۔ تو یہ بیع مجہول ہے، اور مجہول ہونے کی وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ اور جو حدیث ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نہا عن بیعتین فی بیعتین، کہ نبی علیہ السلام نے ایک بیع کے اندر، ایک سودے کے اندر دو سودے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جب متعین نہ ہو، اگر متعین ہو گیا تو پھر تو دو سودے ہیں ہی نہیں ہیں، پھر تو ایک ہے، تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ائمہ سلف کے ہاں یہ تجارت قسطوں کا کاروبار بالاتفاق جائز ہے۔